بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے آج 1080 دن ہو چکے ہیں، اور بشریٰ بی بی کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 814 دن ہو چکے ہیں۔ تقریباً 9 ماہ سے مسلسل عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے باوجود ملنے نہیں دیا جاتا فیملی کو، وکلا کو، ان کے نجی ڈاکٹروں کو، اور جو اسلام آباد کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا اور پوری ایک ترتیب بنائی تھی، یہ فیصلہ 24 مارچ 2025 کو جو انہوں نے اپنے آرڈر جاری کیے تھے، جس میں تفصیلاً بتایا گیا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ لکھا ہوا اڈیالہ جیل کو دیا جائے گا نام، جنہوں نے ملاقات کرنی ہوگی عمران خان صاحب سے، اور منگل کے دن ان کی فیملی کا دن قرار دیا تھا، اور جمعرات کے دن ان کے وکلا اور پارٹی لیڈران مل سکتے تھے۔ لیکن اڈیالہ جیل نے آج تک وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانا، اور مسلسل اس کی خلاف ورزی ہوتی رہی۔ اس کی خلاف ورزی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا گیا عمران خان کے وکلا نے، اور وہاں پہ توہین عدالت لگائی کہ آپ کے حکم پر اڈیالہ جیل ملاقاتیں کروا ہی نہیں رہا عمران خان صاحب سے، اور جس کو جو ہے وہ سننے کے بعد مسترد کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا، درخواستوں کو ہی نہیں سنا گیا، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ تھا۔ اور اکتوبر میں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وکلا نے درخواست لگائی، جو مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور توہین عدالت کر رہے تھے۔ اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ اور انتظامیہ اس کے خلاف کیس لگایا، اور اکتوبر 2025 کو جو کیس لگایا اس کی پہلی سنوائی 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی۔ اب جا کر آج جو کیس لگا تھا اس کے اندر ججوں نے جو ہے وہ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان جو وفاق کے ہیں، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور پنجاب کی انتظامیہ جو ہے ان سے رپورٹ طلب کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ آگے سے ٹائم مانگ لیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ کہا کہ آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ رپورٹ کیا پیش کرنی ہے۔ انہوں نے جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا ملاقات کے طریقہ کار کا، اس کے بعد ملنے ہی نہیں دیا ہے، تو 3 ہفتے کا جو ہے ٹائم دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ڈیلے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی اکتوبر میں کیس لگا، اور اس کے بعد سنوائی اب ہو رہی ہے، اور اب پھر جو ہے وہ پہلے 2 ہفتے پہلے ٹائم دے دیا گیا تھا، اور اب 3 ہفتے کا آگے ٹائم دے دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے عدالتیں کیس سن رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر جو ہے سیمینار ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو 39,000 کیس لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ وہاں پہ بیچارے جو سائل آتے ہیں کیس جن کا لگا ہوتا ہے، پارکنگ تک نہیں ان کے پاس ہوتی، انہیں جو ہے کئی کلومیٹر دور پارکنگ کر کے آنا پڑتا ہے، اور سیمینار جو ہو رہے ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں وہاں پہ پارک ہوتی ہیں۔ تو لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہیں کہ خدا کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ کیس لگاؤ، کیس سنو، اور جو ہمارے کیس ہوتے ہیں کم از کم ہمیں تو گاڑی پارک کرنے کی اجازت دو۔ تو اشرفیہ کا ماحول پورا بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہو رہا تھا، اس نے جو ہے اب ایک نئی ترمیم کے لیے حکومت کو کہہ دیا ہے، اور ترمیم جو ہوگی وہ انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان کے قیام کے لیے جو ہے نا آئینی ترمیم کرنے کا کہا ہے۔ تو آپ اب دیکھیں کہ پہلے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئینی عدالت اس میں سے الگ کر دی گئی، اب جو ہے وہ انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان کا بھی قیام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں نوازنے کے لیے کہ اب جو ہے وہ چیف جسٹس ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان کا ہوگا، ایک آئینی عدالت کا ہوگا، ایک سپریم کورٹ کا ہوگا۔ تو اب یہ تماشے شروع کر دیے گئے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ انصاف تو پہنچ نہیں رہا، فیصلے جو ہیں وہ عاصم لا کے تحت ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے وہ آپ خود سوچیں، لوگ بیچارے مر رہے ہیں بھوک سے، ننگ سے، دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، کاروبار زندگی نہیں ہے، لیکن عدالتیں جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں، اور اس طرح کے ابھی فیصلے دے رہی ہیں کہ حکومت کے لیے راہ کھلے نئی آئینی ترمیم کی۔ اور یہ آئینی ترمیم جو ہے آپ کو پتہ ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی 5-6 چیزیں وہ ڈال دیں گے۔ پہلے سے ہم سن رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے اصل میں تو آرمی ترمیم ہے، وہ کرنے کے لیے حکومت جو ہے پہلے سے پیش تھی،
کوشش کر رہی تھی، تو اب جو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اب آئینی ترامیم کی جو انہوں نے سفارش کی ہے کہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے. تو یہ حال ہے، آپ دیکھ لیں عدالتوں کا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ آیا تھا ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کی طرف سے، اور جس کے اندر جو ہے وہ جج شاہ رخ ارجمن تھے، تو اب ان کو جو ہے وہ سفارش کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا ہے انعام کے طور پر. آپ ذرا حال دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ تابعداری جو کرتا ہے تو اس کو نواز دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اب آگے مرحلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا ہے. تو جو بھی فیصلے عاصم لا کے تحت دے رہا ہے، انو من جو ہے وہ فیصلہ مانتا ہے، تو اس جج کی جو ہے وہ ترقیاں کر دی جاتی ہیں، نواز دیا جاتا ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ججوں کی تنخواہوں سے لے کر مراحت سے لے کر ہر چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. سرکاری ملازم ہیں یہ بھی، لیکن آپ دوسرے سرکاری ملازمین کو دیکھ لو اور ان کے آپ مراحت دیکھو، چیزیں دیکھو، تو ہر کوئی جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ چاہے وہ تابعداری کرے، جو بھی کرے، جج بن جائے. پاکستان تحریک انصاف نے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی جو تعیناتیاں کی جانی تھیں اس حوالے سے فیصلہ ہونا تھا، بائیکاٹ کر دیا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کس طریقے سے ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو شاہ رخ ارجمن جو جج تھا جس نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر 17 سال سزا دی اور بشرا بی بی کو بھی 17 سال سزا دی، کس طرح اس کو نواز دیا گیا. تو فیصلے تو پہلے سے ہی لکھے ہوئے تھے، اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا کہ ماننی تو انہوں نے کسی کے نہیں ہے، اوپر سے جو لکھا ہوا آنا ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہی سب کچھ ہوگا. اور اسی طرح ہوا، ہم نے دیکھا کہ وہی من پسند ججوں کو جو ہے وہ لا کر ایڈیشنل ججز ہائی کورٹس لگا دیا گیا. ایک طرف جو ہے وہ نورین نیازی صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے، ان کے ایک انٹرویو کو اٹھا کر جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غداری کی ہے اور ملک کے ساتھ، اور اس طرح کا انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عالمی عدالت میں کلبھوشن یادو کا جو کیس تھا اس کے اندر نواز شریف کا انٹرویو بطور ثبوت پیش کیا گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ نواز شریف پر تو غداری کا مقدمہ بنا نہیں، ان کے انٹرویو کو تو جو ہے وہ کلبھوشن یادو نے جو جاسوس پکڑا گیا پاکستان کے اندر، عالمی عدالت میں ثبوت کے طور پر نواز شریف کا انٹرویو پیش کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں جو چاپلوسی کرتے ہیں، جو عاصم لا کو مانتے ہیں، جو بوٹ پالشی ہیں، جو اس ملک کے اندر چوری بھی انہوں نے کی ہے، لوٹا ہوا ہے ملک کے، 4 دفعہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں، ان لوگوں کو جو اپنا سر خم کر دیتے ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور جو کہتے ہیں جو تم کہو گے ہم کریں گے. بوٹ چاٹ لوگ جو ہیں وہ تو آج مبرہ ہیں، وہ چاہے جو بھی کچھ کہیں، چاہے وہ فوج کے خلاف بات کریں، آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں، دھوکہ دیں، غداری کریں، ہندوستان کے جو ہے وہ وزیر اعظم کو اپنی شادیوں میں بلائیں، ان کو تو آزادی ہے. لیکن جو حق اور سچ کی آواز اٹھاتا ہے، جو ظلم کے خلاف بولتا ہے، جو چیلنج کرتا ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر کو، اور جو اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہیں بہنیں، تو ان کو تو جو ہے وہ شکنجے میں پھنسانے کے لیے اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے ہیں. تو اب نورین نیازی نے جو ہے وہ NCCIA کو باقاعدہ تحریری طور پر جواب پیش کر دیا ہے. اور دوسری طرف جو باتیں ہو رہی ہیں کہ علیمہ خانم کو جو 26 نومبر کا جو کیس تھا اس کے اندر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، حالانکہ انہوں نے ابھی ہی جو ہے وہ